السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا 11واں ایپیسوڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے سوال کے بارے میں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا تھا کہ عرب میں آ کر بسنے والی قومیں کی حکومت و سرداریاں کن کن ملکوں کی رہی، مطلب بادشاہی عرب میں کن کن دیشوں کی رہی۔ تو پہلا تو ہے یمن، دوسرا ہے ہیرا یعنی کہ عراق، تیسرا ہے ملک شام۔ ان تینوں ملکوں کی بادشاہی رہی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں 10ویں ایپیسوڈ کے ریکیپ کے بارے میں۔ زرہم قبیلہ جس نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا، اور زرہم قبیلے کا ہی سردار تھا مزاز بن عمرو۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 11۔ بنو زرہم کے سردار مزاز بن عمرو کے بیت اللہ پر قابض ہو جانے کے بعد میں مکہ میں اس قبیلے کی حالت خراب ہوتی گئی اور تنگ دستی آ گئی۔ یہ لوگ بیت اللہ کا مال کھانے لگ گئے اور جو بیت اللہ میں زائرین آتے تھے ان پر زیادتیاں کرنے لگ گئے۔ ان کی اسی حالت کو دیکھ کر ایک دوسرے ادنانی قبیلے بنو خزامہ نے اپنے ساتھی قبیلے کے ساتھ مل کر بنو بکر بن عبد مناف کنانہ نے بنو زرہم پر حملہ کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا اور بیت اللہ پر قابض ہو گیا۔ بنو زرہم قبیلہ جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو انہیں بڑا دکھ اور مایوسی تھی۔ وہ اپنے حالات و حرکتوں کو نظر انداز کر کے ان سب کا ذمہ زمانے کی گردشوں اور اپنی ٹوٹی ہوئی قسمتوں کو دے رہے تھے۔ مکہ چھوڑتے وقت زرہم کے سردار عمرو بن حارث بن مزاز زرہمی نے غصے اور جلن میں آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زمزم کا کنواں ریت اور مٹی سے ڈھک دیا اور بند کر دیا۔ اس میں کچھ تاریخی چیزیں بھی دفن کر دی۔ زمزم کے کنویں کے نشانات بالکل مٹا دیے۔ بنو زرہم نے اپنی حکومت سے محروم ہونے اور اپنی ضلع وطنی کے وقت خانہ کعبہ کی بہت سی نشانیاں بھی زمزم کے کنویں کے ساتھ دفن کر دی، جس میں خانہ کعبہ کے 2 ہرن اور جنتی پتھر حجر اسود بھی تھا اور خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا تھا، وہ بھی اس نے جاتے وقت اس کنویں میں دفن کر دیا۔ زمزم کے کنویں کے نشانات پوری طرح سے مٹا دیے۔ تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 11۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 11 کے سوال کے بارے میں۔ تو قبیلہ زرہم مکہ چھوڑتے وقت ان کے باشندے زیادہ تر اپنی کس ملک میں گئے، یعنی کہ قبیلہ بنو زرہم کس ملک کا تھا؟ تو اس کا جواب میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو دوں گی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔